بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ محترم ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے ترمذی کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کا حکم دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس پہلے حکم کے بارے میں پہلے درس میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم دوسرا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، جو دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا، کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہا کہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، جب کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لو، نیکی کر لو، اس لیے کہ یہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ایک گناہوں کا پتلا ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ نیکی جیسے نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ایسے نیکیاں ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر میں ایک عورت کے ساتھ نازیبہ حرکت کر بیٹھا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہو دے دو، مجھے منظور۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر پردہ ڈال دیا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اپنے پردے کو نہ ہٹاتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس پردے کو نہ ہٹاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ وہ شخص مایوس ہو کر جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ایک شخص کو بھیج کر اسے بلا لیا اور اس کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہا کہ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
بے شک یہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی۔ پھر ایک دوسرے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کرنے کے بعد نیکی اگر کریں گے تو کیا یہ نیکی گناہوں کو مٹا دے گی؟ کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ سب کے لیے، یعنی جس انسان سے کوئی گناہ ہو جائے وہ گناہ کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لے تو نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی۔ تو محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہونے کے بعد، خطائیں ہونے کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لینا ہے، اس لیے کہ نیکیاں ہمارے برائیوں کو، خطاؤں کو دور کر دیتی ہے، مٹا دیتی۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے پہلے تو گناہوں سے بچنا ہے، لیکن جانے انجانے میں گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد توبہ استغفار کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے، تاکہ یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔